حکومت تلنگانہ اور اس کے مختلف اداروں کی جانب سے مشترکہ طور پر GHMC کو پراپرٹی ٹیکس کے طور پر 5,560 کروڑ روپے کی رقم باقی ہے۔ مرکزی حکومت اور اس کے ذیلی اداروں کی جانب سے مجلس بلدیہ کو 371 کروڑ روپے کی رقم ادا کرنی ہے۔ مجموعی طور پر ریاستی اور مرکزی حکومتیں 5,935 کروڑ روپے GHMC کو پراپرٹی ٹیکس کے طور پر واجب الادا ہیں۔ فورم فار گڈ گورننس نے چیف سیکرٹری سے درخواست کی کہ وہ تلنگانہ کی سرکاری عمارتوں اور انڈر ٹیکنگز کا پراپرٹی ٹیکس ادا کرے تاکہ GHMC مانسون سے قبل نالوں اور سڑکوں کی مرمت کر سکے۔ FGG کے پدمنابھ ریڈی نے کہا ہے کہ قانون کی پاسداری کرنے والے ہر شہری کو امید ہے کہ اس کی طرف سے ادا کیے گئے ٹیکس کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مالیہ کی کمی کا شکار GHMC صرف اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکتا ہے اور ضروری کاموں کو انجام دینے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ GHMC نے جائیداد کے مالکان کے لیے ارلی برڈ اسکیم کا اعلان کیا تھا، جس کے مطابق اگر کوئی جائیداد کا مالک اپریل میں پراپرٹی ٹیکس ادا کرتا تھا تو اسے سالانہ ٹیکس پر 5% کی چھوٹ ملتی۔ ریاستی وزیر KT راما راؤ نے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی فرقہ پرستی پر مبنی سیاست اور بے تحاشا کرپشن پر اسے نشانہ تنقید بناتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ زعفرانی جماعت کو آئندہ انتخابات میں باہر کا راستہ دکھایا جائے گا۔ کرناٹک انتخابات میں کانگریس کے انتخابی منشور میں یہ تیقن دیے جانے کے بعد کہ بجرنگ دل پر امتناع عائد کیا جائے گا، BJP نے بطور احتجاج ہنومان چالیسا کا جاپ کرنے کی مہم شروع کی۔ BJP کی مرکزی وزیر شوبھا کرندلاجے کے کرناٹک میں ہنومان چالیسا کے ایک پروگرام میں حصہ لینے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر نے ٹویٹ کیا، 5 سال کی ڈبل انجن کی حکومت اور کارکردگی کے نام پر کچھ نہیں، ذہنی طور پر دیوالیہ اور شرمناک طور پر بدعنوان BJP کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا۔ ذات پات پر مبنی سروے پر پٹنہ ہائی کورٹ کی طرف سے عبوری روک لگائے جانے کے ایک دن بعد RJD کے قومی صدر لالو پرساد یادو نے کہا ہے کہ یہ سروے عوام کی اکثریت کا مطالبہ ہے اور کسی بھی قیمت پر ہو کر رہے گا۔ ہندی میں سلسلہ وار ٹویٹس میں لالو پرساد یادو نے کہا ہے کہ ذات پات پر مبنی سروے کو رکوانا BJP کی چالاکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی اکثریت کا مطالبہ ہے کہ ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری ہو اور یہ برے قیمت ہو کر رہے گی۔ BJP پسماندہ طبقات کی گنتی سے گھبرائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ذات پات پر مبنی سروے کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مساوات اور انسانیت کے مخالف ہیں۔ یہ لوگ غربت، بے روزگاری، پسماندگی، سماجی اور معاشی نابرابری کے حامی ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اتم کمار ریڈی MP نے ایک میڈیا کانفرنس گاندھی بھون نامپلی میں منعقد کی۔ اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ مودی اور KCR بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور نوجوانوں نے ملازمتوں کی امید کے ساتھ تلنگانہ کے لیے جدوجہد کی تھی، لیکن ریاست کے آنے کے بعد بے روزگاری کا مسئلہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ ماضی میں اگر 25 لاکھ بے روزگار تھے تو اب یہ بڑھ کر 40 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب خاندانوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کرنے والے KCR نے انہیں نوکریاں نہیں دی اور ان کا وعدہ بھی توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پرینکا گاندھی بے روزگاروں کی مدد کرنے آ رہی ہیں۔ ریاست میں کانگریس کا اقتدار میں آنا یقینی ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے کرہامہ کنزر علاقے میں ہفتے کی صبح سیکیورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان تصادم آرائی کے دوران لشکر طیبہ سے وابستہ ایک جنگجو مارا گیا۔ SSP بارہمولہ امود اشوک ناگپور نے اس انکاؤنٹر کے بارے میں میڈیا کو بتایا کہ بارہمولہ کے سب ڈویژن ٹنگمرگ کے کرہامہ علاقے میں ایک گھر میں کچھ جنگجوؤں کے چھپنے کی ایک خفیہ اطلاع موصول ہوئی جو یہاں جنگجویانہ کارروائی انجام دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اطلاع موصول ہونے پر فوج کی 2 RR، بارہمولہ پولیس اور CRPF کی 176 بٹالین نے علاقے میں مشترکہ تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دوران ایک گھر سے فوج کی تلاشی ٹیموں پر اندھادھند فائرنگ ہوئی، جس کی جوابی کارروائی کے دوران کلگام سے تعلق رکھنے والا لشکر طیبہ کا ایک جنگجو مارا گیا۔ مہلوک جنگجو کی شناخت عابد وانی ولد محمد رفیق وانی ساکن یارہول بابا پورہ کلگام کے طور پر کی گئی، جس کی تحویل سے ایک AK-47 رائفل بھی برآمد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سلسلے میں ایک کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی گئی۔
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.